اچھا دوسرا بھی یہ بتائیں، یہ بڑا جھگڑا پڑ گیا ہے جب سے فواد چودھری اور دوسرے لوگ عمران اسماعیل صاحب، محمود مولوی صاحب جا کے ملے ان سے ہسپتال کے اندر، شاہ محمود قریشی صاحب سے، پھر دونوں طرف سے بڑا ریاکشن آیا. مجھے بتائیں آپ لوگوں کا اعتراض کیا ہے؟ جو وہ فارمولا کہہ رہے ہیں کہ گفت و شنید کر کے ٹیمپریچر نیچے لانا جائے، کیا اس پہ اعتراض ہے، یا اعتراض آپ کو اس بات پہ ہے کہ ان لوگوں نے یہ کہہ رہے ہیں ہم نے ان کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہنے کا؟ اعتراض کانٹینٹ پہ ہے کہ پرسنالٹیز پہ ہے؟ دیکھیے، جو ایک تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ جیسے کوئی شاہ محمود قریشی صاحب ان سے گفتگو کرنے کے لیے مائل تھے اور ان کی دعوت پہ یہ شاید وہاں گئے، وہ بالکل غلط بات تھی. کل میری شاہ محمود قریشی صاحب سے ہسپتال میں ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے سختی سے اس بات کی تردید کی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ ان کو مسلط کیا گیا، اچانک آ گئے اور ان کو اندر کر دیا گیا. تو انہوں نے بار بار یہ کہا کہ میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں، میری وفاداری پہ کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. تو ان لوگوں کا آنا جو تھا ان کی ایما سے بالکل نہیں تھا. ایک تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ جیسے پی ٹی آئی کے اندر کوئی ایسا گروپ ہے جو نکلے ہوئے لوگوں یا بھاگے ہوئے لوگوں کو واپس لینے کا متمنی ہے یا ان کے ذریعے کوئی معاملات آگے بڑھانا چاہتا ہے. جو معاملہ ہم نے آگے بڑھانا ہوگا ہم خود بڑھائیں گے. پارٹی کے اندر یہ قوت موجود ہے، لوگ موجود ہیں، فراست موجود ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ کیا ممکن ہے کیا نہیں ممکن. لیکن شاہ محمود شاہ صاحب نے بھی تو یہی بات کی تھی جو انہوں نے کہا تھا، آپ کو یاد ہے کچھ عرصہ پہلے جو تمام اسیران تھے، چاروں پانچواں لیڈر جو لاہور میں ہیں، انہوں نے ایک خط لکھا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ بات چیت ہونی چاہیے، ٹیمپریچر نیچے آنا چاہیے. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں، یہ بھی وہی بات کر رہے ہیں جو شاہ محمود صاحب نے کی تھی؟ دیکھیے، پھر ان کا کوئی بات کرنے کا مطلب نہیں بنتا. یہ ایک عام سی بات ہے، یہ ایک رائے بالکل پارٹی کے اندر موجود ہے. اور ہمیشہ عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہم مکالمہ کرنا چاہتے ہیں اصولوں پر، عدلیہ کی آزادی پر، جمہوریت کی بحالی پر. وہ مکالمہ تو ہم ہر وقت کرنے کو تیار ہیں، اس کے لیے ہمیں کسی باہر سے آنے والے کی ضرورت نہیں ہے. تو جو تاثر دینے کی کوشش کی گئی وہ تاثر ایک منفی نوعیت کا تھا. جہاں تک مکالمے کا تعلق ہے، آگے بڑھنے کا تعلق ہے، وہ تو پارٹی کے اندر رائے موجود ہے اور پارٹی کے اندر وہ شخصیات بھی موجود ہیں جو اس عمل کو آگے بڑھا سکتی ہیں. لیکن سلمان صاحب ایک بات بتائیں، مجھے یاد ہے نومبر کے اندر، پچھلے سال نومبر میں، اب ایک سال قریباً ہونے کا، 15 یا 16 نومبر کو ایک خط لکھا تھا شاہ محمود قریشی صاحب نے. اٹ واز کوائٹ اے سارکاسٹک لیٹر، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہماری آزاد قیادت کو ٹائم ہو، فری ٹائم ہو، تو ہمارے سے بھی آ کے ملاقات کر لیں، شاید ہم بھی کوئی آئیڈیاز دے دیں سب کچھ. بٹوین لاسٹ نومبر اینڈ دس نومبر آپ کی کتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں؟ بیکاز شیخ وقاص نے ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں بیان ہے ان کا، انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ غلط بات کر رہے ہیں، پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ ان سے ملتے رہے ہیں شاہ محمود سے. آپ بتا سکتے ہیں پچھلے نومبر سے اس نومبر تک آپ کی کتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں ان سے؟ جی لگ بھگ ضرور 8-10 ملاقاتیں ہوئی ہوں گی، بالکل ہوئی ہیں. شاہ صاحب سے بھی ہوئی ہیں، ان کے جو خاندان کے لوگ ہیں، مہربانوں بھی ہیں، ان سے تواتر سے ملاقاتیں ہوئی ہیں. ان کے ذریعے بھی پیغام ان تک پہنچتے رہے ہیں، ان کی بات ہم تک پہنچتی رہی ہے. خود جا کر کوٹ لکھپت جیل میں یا جب بھی وہ ہسپتال میں آئے ہیں میں نے ان سے ملاقات کی ہے. ہر بار جب بھی وہ ہسپتال آئے ہیں، اور بہت بار میں کوٹ لکھپت جیل بھی گیا ہوں. اس لیے پیغام رسانی یا مکالمے کا کوئی فقدان نہیں رہا. اچھا ایک چیز بتائیں، اب ہماری اطلاع اب یہ آ رہی ہے، اوبیسلی آف دا ریکارڈ باتیں ہوتی ہیں، کہ اب بالکل ربر بینڈ پورا سٹریچ ہو گیا بٹوین پی ٹی آئی اینڈ اسٹیبلشمنٹ. اور ابھی ہم نے دیکھا کہ جب فیلڈ مارشل بھی گئے پشاور اور جرگے سے ملاقات ہوئی تو سی ایم انوائٹڈ نہیں تھے، چیف سیکرٹری صاحب تو تھے، سی ایم نہیں تھے. سی ایم جو ہیں وہ بھی اس قسم کی میٹنگز میں نہیں جا رہے جو گورنمنٹ نے کال کی اس تمام ایشو پہ. تو اگر یہ جو آفیشیل میٹنگز ہیں، اگر اس میں ایز آفیشیل سی ایم بھی نہیں وہ جائیں گے، تو کیا اب آپ لوگوں کا بالکل آپ نے فیصلہ کر لیا کہ ہمارا کسی قسم کا کانٹیکٹ نہیں ہوگا وتھ پاورز دیٹ بی یا گورنمنٹ کے ساتھ؟ نہیں، ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہے. دیکھیں، ہم اصول کی بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کرائی جائے. جو عمران خان کا حق ہے، جو ان کے وکلاء کا، ان کے رفقا کا، ان کے خاندان کے لوگوں کا حق ہے، یہ حق کیوں ان سے چھینا جا رہا ہے؟ عدالت کے فیصلے موجود ہیں، اس کے باوجود یہ حق نہیں دیا جا رہا. جب چیف منسٹر خیبر پختونخوا یہ کہتے ہیں کہ میری ملاقات کراؤ اور آپ کہتے ہیں نہیں کرائیں گے، ایسی کی تیسی یہ جملہ استعمال کیا گیا، تو اس کے بعد آپ یہ بتائیے کہ تناؤ کون پیدا کر رہا ہے؟
انہوں نے بڑی متانت سے بردباری سے کہا کہ میری ملاقات کراؤ، اس کے بعد ہم بیٹھیں گے، ہر معاملہ ہم طے کرنے کو تیار ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم آگے بڑھنے کو یا کسی قسم کا حکومت کے ساتھ یا انتظامیہ کے ساتھ مکالمہ کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی یہ ارادہ نہیں ہے، لیکن وہاں سے یہ ایک طرح کی رانا ثناءاللہ صاحب نے گرمی ہے۔ رانا ثناءاللہ صاحب نے میرے شو میں کہا کہ جی قانون تو یہ کہتا ہے کہ گورنمنٹ باؤنڈ ہے کہ آپ وکلا کے ساتھ اور فیملی کے ساتھ ملاقات کروانے کے پابند ہیں، سیاسی ملاقاتیں کروانے کے نہ جو قیدی ہوتا ہے اس کو سیاست کرنے کا رائٹ ہے، نہ اس کی ملاقاتیں لازم ہیں۔ تو فیملی بھی مل رہی ہے، وکلا بھی مل رہے ہیں، جو پیغام رسانی ہے ان کے تھرو کر لیں، ہم لا امپلیمنٹ کر رہے ہیں، ہم قانون توڑ نہیں رہے۔ اس پہ ذرا کامنٹ دیں۔ نہیں، یہ غلط ہے، یہ قانون انہوں نے پڑھا نہیں ہے، قانون میں بالخصوص لکھا ہے فرینڈز سے ملاقاتیں بالکل ایک حق ہے، اور نواز شریف صاحب جب جیل میں تھے دن میں 50 60 70 لوگ ان کو روزانہ ملتے تھے۔ بالکل یہ غلط ہے، جیل مینول میں جیل رولز میں یہ لکھا ہے، اس لیے یہ کہنا کہ دوستوں کا یا رفقا کا ملاقات کا حق نہیں ہے بالکل غلط بات ہے۔ ایک شک ضیاء الحق صاحب نے داخل کی تھی جیل رولز میں کہ سیاسی گفتگو نہیں ہوگی، یہ سراسر غیر آئینی ہے، اس کو ہم نے پہلے بھی چیلنج کیا تھا، پھر بھی کریں گے، لیکن گفتگو کیا ہوتی ہے وہ بعد کی بات ہے۔ کوئی بھی ایک قیدی کا کوئی بھی دوست جا کر اس کو مل سکتا ہے قاعدے اور قانون کے مطابق، گفتگو کیا ہے وہ دوسری بات ہے۔ انتظامی معاملات پہ اگر بات ہوتی ہے، صوبے کی فلاح کے حوالے سے بات ہوتی ہے، تو یہ سیاسی گفتگو نہیں ہے، اگرچہ سیاسی گفتگو پہ قدغن بھی ایک غیر آئینی قدغن ہے اور اس کو ہم عدالت میں لے کر جا رہے ہیں۔ اچھا، بات ہمیشہ ہوتی ہے، پی ٹی آئی بار بار سلمان صاحب کہتی ہے کہ جی کوئی پاپولیرٹی ہے، الیکشن کروا لیں، پاپولیرٹی کا پتہ لگ جائے گا۔ اب اس وقت پی ٹی آئی کی قیادت بھی وکلا کے ہاتھ میں ہے، یور جنرل سیکرٹری آپ بھی ایمننٹ وکیل ہیں، بیرسٹر گوہر بھی چیئرمین آپ کے وکیل ہیں، باقی بھی کی پوزیشنز پہ وکلا ہیں، لیکن ابھی جو الیکشنز ہوئے سپریم کورٹ بار کاؤنسل کے، جو بارز کے الیکشن ہوئے، اس میں آپ کا گروپ شکست کھا گیا اور اس نے راستہ ہموار کر دیا 27ویں کا۔ اگر اتنے پاپولر تھے، اگر اتنا سب کچھ تھا، اب یہ الیکشنز کیوں ہار گئے؟ جی دیکھیں، جو عوام میں مقبولیت ہے وہ ایک چیز ہے، عوام 25 کروڑ لوگوں کا نام ہے، سپریم کورٹ بار میں ووٹ ڈالنے والے 3000 وکلا ہوتے ہیں، 3000 وکلا کو مینج کرنا، ان کو کوئی ترغیب دینا، ڈرانا دھمکانا ایک بالکل مختلف بات ہے، اس سے آپ 25 کروڑ عوام کی رائے کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ جو پنجاب بار یا صوبائی بار کاؤنسلز کے الیکشن تھے جو پرسوں ہوئے، اس میں جو صورتحال سامنے آئی ہے وہ یکسر مختلف ہے۔ تمام تر دباؤ لالچ کے باوجود آپ یہ دیکھیے کہ جو آئی ایل ایف اور پروفیشنل گروپ کے حمایت یافتہ امیدوار تھے وہ اکثریت تو میں یہ سب سے جو بڑا لوگ جیتے ہیں، وجود تو جو ہے، یہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بار کے اب لوگ جیتے ہیں، یہ تمام وکلا جو جیتے ہیں یہ کمپرومائزڈ ہیں؟ نہیں کمپرومائز کیوں ہے؟ کون کہہ رہے کمپرومائز ہے؟ بالکل ایسا نہیں کہہ رہے، اس میں بالکل وہ لوگ جیتے ہیں جو بہت متحرک ہیں، پی ٹی آئی کی سیاست میں متحرک ہیں، آئی ایل ایف کی سیاست میں متحرک ہیں، پروفیشنل گروپ کے ساتھ دہائیوں سے آئین اور قانون کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ حامد خان صاحب کا ایک بہت بڑا تاریخی رول ہے ہماری تاریخ میں، اس لیے بالکل اس میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کمپرومائزڈ ہے، غلط بات ہے اگر کسی نے ایسی کوئی بات کی ہے تو یہ ایک بہت بڑی فتح ہوئی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ اس سے آگے مزید ایک جو ایک موومنٹ ہے حق کی، آئین کی، قانون کی، اس کو تقویت سلمان ایک چیز بتائیے